بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 137۔ فرمایا ہمارے اس کام کی صحیح ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے قریب قریب جایا جائے اور اپنے ماحول میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ مثلاً یہاں سے جماعت پہلے کرنال، پانی پت وغیرہ جائے، پھر وہاں سے پنجاب اور ریاست باولپور کے علاقوں میں کام کرتی ہوئی سندھ جائے۔ لیکن کبھی کبھی کارکنوں میں عزم اور پختگی پیدا کرنے کے لیے ابتداءً دور دور بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت سندھ، بمبئی وغیرہ جماعتیں بھیجنے سے یہی مقصد ہے کہ ان طویل سفروں سے عزم اور کام کا عشق پیدا ہوگا۔ ملفوظ نمبر 138۔ فرمایا ہمارے اس کام میں پھیلاؤ سے زیادہ رسوخ اہم ہے، لیکن اس کام کا طریقہ ایسا ہے کہ رسوخ کے ساتھ ہی ساتھ پھیلاؤ بھی ہوتا جائے گا، کیونکہ رسوخ بغیر اس کے پیدا ہی نہیں ہوگا کہ اس دعوت کو لے کر شہروں اور ملکوں پھرا جائے۔ ملفوظ نمبر 139۔ ایک نیاز مند جن کو مولانا کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف ان کا خاص مشغلہ تھا، ایک دن فرمایا میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعے اس کی دعوت دی جائے، بلکہ اس کو منع کرتا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو۔ چنانچہ اس نامزد حضرات کو حضرت مولانا کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا۔ ان صاحبان نے اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ اس بارے میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے، ہمارے نزدیک یہی طریقہ بہتر ہے۔ حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی یہ رائے پہنچائی گئی تو فرمایا ہم پہلے بالکل قسم پرسی کے حالت میں تھے، کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا، کسی کو بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں پہلے طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات سمجھائے۔ اس وقت اگر تحریر کے ذریعے عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھ کے مطابق ہی رائے قائم کرتے، اور اگر بات کچھ دل پر لگ جاتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اسی عملی تشکیل کرتے، اور پھر جب نتائج غلط نکالتے اور ہماری اسکیم کو ناقص سمجھتے۔ اس لیے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعے ہماری دعوت پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں۔ ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دکھا چکی ہے، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دیے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام سیکھنے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھیجی جا سکتی ہے۔ تو اب ان حالات میں بھی قسم پرسی والے ابتدائی زمانے ہی کے طریقہ کار کے ہر جزم پر جمع رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔